السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج تھوڑا سا گلا بہتر ہے, آواز ذرا گان اور گرج آپ سن رہے ہوں گے, لیکن چیزیں اب کنٹرول سے باہر ہیں. یعنی ابھی بہت سے دوستوں سے میری بات ہوئی, کچھ صحافیوں سے بات ہوئی. یعنی اسلام آباد کا ماحول جو ہے وہ جو بہت شدت اور حدت سے گرم ہونا چاہیے تھا, کوئی سمجھ نہیں آ رہی اب ہونا کیا ہے. عمران خان کی جو جیل میں سماعت ہوئی اور جو میڈیا سے ڈسکشن ہوئی وہ بڑے مسائل پیدا کر دیے. نواز شریف اور مسلم لیگ کے حواری بہت پریشان ہیں, اور مولانا فضل الرحمان کو بھی ڈر اور خوف لگ گیا ہے, اور ساتھ ساتھ یقیناً فیصلہ ساز بھی سوچ رہے ہیں کیا ہونا ہے. تو کہیں نہ کہیں اس حوالے سے کام ہو رہا ہے. وہ کس حد تک ہو رہا ہے, میں کوئی کمپرومائز کی بات نہیں کر رہا, لیکن اس معاملے کو ڈائلیوٹ کرنا یا بہتری کی طرف لے جانا بہت ضروری ہے. اور عمران خان تو جیت رہا ہے, اعلان جیت رہا ہے. اور میں نے راجہ ریاض کے بارے میں جو باتیں تھیں وہ صبح کے پروگرام میں بتا چکا. 3-4 ایشو پہ بات کرنی ہے. پیمرا اس کے بعد پریشان ہو, پیمرا کے اوپر پریشر آیا اور پیمرا نے اپنا ایک جاری کر دیا ڈائریکٹو. اس ڈائریکٹو کی ویلیو کیا ہے. دوسرا ملٹری کورٹس کے حوالے سے کنٹیمپٹ کی پٹیشن دائر ہو چکی ہوئی ہے, اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے. اور جسٹس اعجاز الحسن کے حوالے سے پریشر کیوں بڑھایا جا رہا ہے, یعنی جو اور غلام ڈوگر والا معاملہ کیا ہے, سائنسی پریشانی کی کیا بات ہے کیا ایشو. اور جسٹس قاضی فائزیسا کے جو بہت قریبی لوگ ہیں, بہت جو قریبی لوگ ہیں, یا مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو بہت قربت میں وہ چاہے جسٹس نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس مقبول باقر ہو, جسٹس منظور ملک ہمارے اچھے, ہمارے بڑے بھی ہیں, دوست بھی ہیں, ہمیں پتہ ہے. اور وہ کس طرح قریب اور کس طرح فائدے لیے جا رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. ریٹائرڈ ججز کے بارے میں بڑی باتیں ہوتی تھیں, لیکن کیا کچھ ہو رہا ہے اس پہ بھی گفتگو کریں گے. اور جسٹس میاں محمد عالم میاں خیل ویسے تو بہت ذہین آدمی ہیں, لیکن انہیں یہ عہدہ قبول نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اگر آپ اصولوں پہ چل رہے ہیں تو پھر یہ دھیان رکھنا چاہیے تھا. جسٹس قاضی فائزیسا کے اگینسٹ جو ریفرنس ہے ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پر جو سسپینڈ جو اپنا لٹرلی ختم کر دیا, اس پہ بھی کوشش کروں گا بات ہو سکے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ معاملات کیا ہے, کیوں پاکستان مسلم لیگ نون جسٹس قاضی فائزیسا کے آنے کا انتظار کر رہی تھی. اور ٹائمنگ دیکھیں, ساری ٹائمنگ سیٹ ہوتی ہے اسی کال ٹیکس میں. الیکشن جو ہے اگر پہلے کرانے کی بات ہوئی تاکہ میرٹ پہ ہو سکے, میرٹ پہ تھی, کوئی ایسا نہیں تھا کہ عمران خان اپنی فیور کی بات چاہ رہا تھا. میرٹ پہ جو بھی جیت سکتا تھا, لیکن اس دور میں نہیں کرائے گئے الیکشن. توہینات کی عدالت کی کارروائی شروع ہونی تھی, نہیں شروع ہو سکی. چلے بس زیادہ لمبی بات نہیں کرنا, کچھ تھوڑا سا میٹیریل اکٹھا کیا میری سوشل میڈیا ٹیم میں. ایک تو عمران خان خود کہا کرتے تھے کہ میں اگر جیل میں گیا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. تاریخ کے جروکوں سے تھوڑی سی ویڈیو جو بات انہوں نے کی تھی اس وقت جاتے ہوئے, ذرا وہ سن لیجئے گا. آپ نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ فیصلے کروائے جاتے ہیں, ہر روز خطرناک ہوتا جا رہا ہے, ہر روز زیادہ خطرناک ہو رہا ہوں. کس آگے جب کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. عمران خان صاحب جو ہے جب جیل کے اندر آئے, اور جیل کے اندر تھوڑی سی زیادہ لمبی نہیں ہے, وہ ہمارے دوست وہاں موجود تھے صحافی, تو کیا بات ہوئی ذرا وہ سن لیجئے گا. خان صاحب کا ایک چھوٹا سٹائل میں بتاتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ خان کس جگہ پہ کھڑا ہے. تو خان صاحب جب کورٹ میں آئے تو جیسے جو وہ آئے, مجھے ایسا لگا کوئی لڑکا اندر آ گیا. بلیک کلر کا ٹراؤزر تھا اور بلیک سویٹر تھی, اندر وائٹ کلر کی ہائی نیک تھی, اور جیسے ایک اسمارٹ سا لڑکا اندر آ گیا. تو میں نے دیکھا تو خان صاحب ہیں. خان صاحب آئے, شاہون قریشی آئے, پھر وہ بیٹھ گئے. بیٹھنے کے ساتھ انہوں نے اس طرف مڑ کے دیکھا تو کیونکہ جیسا آپ نے کہا ہے کہ آپ نے میڈیا کا کہا تھا تو ہم نے میڈیا کو بلایا ہے, ایک دم سے انہوں نے یوں مڑ کے دیکھا تو ان کی نظر میرے پہ پڑی, عرفہ پہ پڑی. اب ایسا ہے کہ ہم کیونکہ جج صاحب کے ساتھ جو ہے, کیونکہ کورٹ کے اندر جو عمران خان کے ساتھ ہماری بڑی ملاقاتیں ہیں, انہوں نے ہمیں زمان پارک بھی بلایا تھا, ایک اچھا انٹریکشن ہے, جانتے بھی ہیں. جب انہیں ہمیں دیکھا تو ان کا چہرے پہ ایک دم سے ایک خوشی آ گئی کہ یار میرے اپنے لوگ ہیں. انہوں نے کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے ایک بڑے سٹائل میں.
तो हमने कहा हम तो खड़े हैं यहाँ पे। उस वक्त डिप्टी सुपरिटेंडेंट सारे एक्टिव हो गए, उनको पता चल गया कि अब तो खान साहब ने कोई ना कोई बात करनी है। हर उस दौरान प्रोसीडिंग आपको सारा आदिल भाई ने बता दिया कि क्या हुआ, समाअत कहाँ तक गई है। उसको एंड पे ले जाते हैं। एंड पे ये हुआ कि इमरान खान अचानक से उठे और जज साहब के पास चले गए और कहा कि इस केस में जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब को बुलाया जाए, क्योंकि खान साहब ने कहा है कि साइफर जो केस है, साइफर जो है वो बाजवा साहब के लिए भेजा गया था, मेरी हुकूमत को साजिश बना के गिराया गया। उसके बाद जज साहब ने कहा कि ठीक है मैं इस पे करता हूँ, और इमरान खान सीधा मेरी तरफ आए। पहला सवाल मेरा, और पहले जो मैं बिल्कुल उनके तकरीबन कोई 3 से 4 फुट का फासला दरमियान में उन्होंने बंद किया था एरिया, इतना हम दूर थे। खान साहब मेरे पास आ गए और मैंने खान साहब को पहला सवाल ये किया कि खान साहब पता चला है कि आप तो मुज़ाकरात कर रहे हैं और आप बाहर जा रहे हैं और वर्कर तो बाहर यही सुन रहे हैं। तो खान साहब ने पहला जवाब दिया, उन्होंने कहा मैं कोई मुज़ाकरात ना मेरे साथ हो रहे हैं, ना मुझे कोई शख्स मिला है, ना मैं कोई मुज़ाकरात कर रहा हूँ। अच्छा, ये चीज़ें ये आपको समझाने के लिए है कि इमरान खान ना डरा है, ना झुका है, ना खौफ है। कुछ ट्वीट मैंने की है बैकग्राउंड पे, वो भी मैं चल रहे हैं। और साथ इसी के बाद क्या अल्टीमेट हुआ कि पैबरा प्रेशर आ गया कि मीडिया पे इमरान खान का लाभ चढ़ गया। चेयरमैन पीटीआई, यानी वो मीडिया जो बिल्कुल जिसको सांप सूगा हुआ था, जिसमें अकबर बाबर जैसे लोग वो आके लाइव चल रहे हैं, और नवाज शरीफ जो भी भाई इश्तिहारी था, अभी भी आज भी सजा याफ्ता है, वो चल रहा है। तो ये मसाइल बड़े थे ना, ये तो आप समझ सकते हैं कि बातें किस सिमत में जा रही है। लेकिन ये बड़ी मुसीबत पड़ गई। वो डायरेक्टिव जारी कर दिया 2 सफ़ों का, वो डायरेक्टिव है तो आप लोगों के सामने है कि वो डायरेक्टिव समझ सके आप कि वो डायरेक्टिव मकसद क्या है। रोक रहा है ना कि इमरान खान की यानी वो बताया जा रहा है कि मुल्क दुश्मन या मुखालफ, भाई क्या एक सियासी जमात का लीडर है, जो बातें अगर वो कहेगा वो मत चलाए। लेकिन आज जो बातें उन्होंने की है वो उसमें क्या मसला है, बेहतरीन उसमें कोई मसला समझता कि उसमें कोई ऐसी बात है कि उसे रोकना चाहिए और वो चलना चाहिए। पैबरा के वाज़ेह अहकामात जो है वो सामने आ गए हैं आपके, और पैबरा ने जिस तरह की बातें की है, मैं तो खुद बड़ा हैरान होता हूँ कि जो ख़ास तौर पर एक तरह की कमज़ोरी शो कर रहा है कि इमरान खान को किस तरह से बंद किया जाए, वो नामुमकिन बात है। अपना तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जमा करा दी है और जल्द सर्टिफिकेट जारी करने की इस्तदा की गई है। 2 दिसंबर को हुए थे और 20 रोज़ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का कहा था। तमाम उम्मीदवार जितने भी बिला मुकाबला जीते हैं। अकबर बाबर की हैसियत कोई नहीं है, लेकिन वहाँ शोर डालते रहे हैं। और आइए यहाँ एक बात करके बाकी मैं अपने इशूज़ की तरफ जाऊँगा। राणा सलाउल्लाह जो दानियाल अजीज़ ने जो मुसीबत डाली हुई, यानी वो उसको ना अब अपना ग्रोही सियासत में ला रहे हैं कि इलाकाई सियासत के। और भाई जो बातें उसने की उसका जवाब दे। वो उसने ये थोड़ा कहा है, यानी पार्टी के अंदर से एक हक और सच की आवाज़ उठा रहा है, आप उसको किसी और तरफ लेके जाना चाहते हैं। राणा सलाउल्लाह साहब इस तरह कामयाब नहीं हो सकेंगे। और एक बात जो मैं बार बार कहता हूँ, गरीदा फरूकी बहुत परेशान है। बड़ी कोशिश की इमरान खान के ख़िलाफ़ आवाज़ बंद हो जाए, पता नहीं उन्हें क्या कोई दुश्मनी है शायद उनकी, या वो क्या किस एजेंडे पर थी, लेकिन अब तो आवाज़ ही नहीं निकलती उनकी। अब इतना कुछ होने के बावजूद बड़ी बातें की, लेकिन जेल में जिस तरह की समाअत हुई, जिस तरह पूरे एतमाद लहजे में इमरान खान वहाँ मौजूद थे, आपने सुन भी लिया, आप समझ सकते हैं कि मामलात हैं क्या। अब आपको मैं ले चलता हूँ बाकी 2 इशूज़ की तरफ, वो बहुत ज़रूरी है जिस पर गुफ्तगू मैंने कर ली है। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है मिलिट्री कोर्ट्स के कोर्ट है। अच्छा, उससे पहले सिर्फ एक इतना है कि अकील अहमद अब्बासी साहब को बतौर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लामजगी के तौर पर मामला था, उस पर आपने तफसीली बात मैंने बता दी थी आप तक। और वो अब आगे आला चाहते हैं, यानी आगे आने से क्या मुराद है, वो वेरी डिसेंट मैन, और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को प्रॉब्लम नहीं है। फ़ौजी अदालतों के बारे जो मैंने बात की थी, अवल तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त जो है सिविल सोसाइटी के वही लोग जिन्होंने पहले दायर की है, सेक्रेटरी दिफा को फरीक बनाया गया और शहरियों के ट्रायल को गैर अली करार देते हुए फैसले की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अभी तक वो फ़ौजी अदालतों फ़ौजियों के पास ही वो ज़ेर हिरासत है, उन्हें दहशतगर्दी या सिविल अदालतों के पास नहीं किया। और आज कितना दिन हो गया सेक्रेटरी दिफा को जो है ना वो तौहीन अदालत के हवाले से फरीक बुलाया गया।
اور اب یہاں الٹرا کورٹ اپیل جو ہے، اب لگ رہا ہے کہ اس کے بعد الٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ آ جائے گی، اور الٹرا کورٹ اپیل میں سسپینڈ کرنے کی بات کی جائے گی اس ججمنٹ کے حوالے سے. لیکن ان شہریوں کا کیا قصور ہے؟ ان شہریوں کا کم از کم ٹرائل تو شروع ہونا، ان کو آپ فوجی عدالتوں سے بعد میں آپ لے جائیے گا ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے. اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر الٹرا کورٹ اپیل میں بھی یہ بات آتی ہے تو عدالت کو پہلے حکم دلوانا چاہیے، سپریم کورٹ کو پہلے آئینی طور پر حکم دلوانا چاہیے کہ وہاں ٹرائل شروع ہو، اور اس کے بعد دیکھ لے کہ آگے کیا لے کر جا رہے ہیں. جسٹس بزاری لکویلے جو میں نے اس پہ میں صبح بات کر چکا ہوں، میں باقی مزید بات نہیں کرنا چاہتا. جو اصل جو ایشو ہے جس پہ آپ گفتگو کرنے والی بات ہے وہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے تشریف لایا ہے اس دوران بڑی اہم جو تعلیماتیہ ہوئی ہے، اور ان تعلیماتیوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں. سب سے پہلے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو 6 ججز جنہوں نے ریویو میں پہلا فیصلہ جو ہے ختم کیا تھا، ان میں سے 3 کو تو نوازا جا چکا ہے. ابھی ہر کوئی کہہ رہا ہے میرے کہنے کی کیا بات ہے. سب سے پہلا جسٹس مقبول باقر جو ہے لبرال وزیر اعلیٰ سندھ بن چکے ہیں. یہ پولیٹیکل ایجنڈے کی بات کرتے تھے، سیاسی ایجنڈے کی بات کرتے تھے. فوجی عدالتوں کے بارے میں انہوں نے پٹیشن فائل کر کے سیکریٹری نے فائل کیے، واپس لے لیے، لیکن وہ اعتراضات بہت اٹھے نا، تو پھر آگے سمجھ نہیں آ رہا کیا کر رہا ہے. یہ بھی لوازے ہوئے. جیسے مقبول کا میرٹ کیا ہے؟ میرا ایک سوال ہے، کیا میرٹ ہے ان کا؟ کیوں اب یعنی کس بنیاد پر انہیں وزیر اعلیٰ سندھ لگایا گیا؟ پھر یہی نہیں ہے. جسٹس بدر عالم میاں خیل جو ہے وہ مسابقتی کمیشن کے نوٹیفیکیشن بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے کہ ان کو مسابقتی ایپلیٹ ٹریبیونلز کی تنخواہیں بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ، یعنی جو جج کے برابر ہی برات ہے. آپ پینشن بھی لیں گے. آج جو جسٹس قاضی فائز صاحب بڑی باتیں ہوتی تھی نا کہ جناب ریٹائرڈ ججز کو لینا چاہیے، یہ کیا ہو رہا ہے ریٹائرڈ ججز. اچھا اس کے بعد آگے ہمارے دوست ہی ہے، میں انہیں بڑا بھی کہتا ہوں کہ کسی برادری سے تعلق ہے، منظور ملک صاحب، ان کو جو جوڈیشل کمیشن میں جو سپریم کورٹ کا جج لگایا جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے، جو ججز تعیناتیہ کا، یعنی جسٹس قاضی فائز صاحب نے اپنے ووٹ بڑھانے کے لیے ججز تعیناتی کے ٹوٹل کنٹرول کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن میں جسٹس منظور ملک کی نامزدگی کر دی ہے. جسٹس منظور ملک کا پاکستان مسلم لیگ سے بہت قریبی تعلق ہے، یعنی جتنے ججز تعیناتیوں کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں تو یہ بہت قریب کے لوگ ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرٹ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ پریشر کیا اب تو بات نظر آ گئی نا. 2005 کی لائرز 7 کی جو لائرز موومنٹ ہے، ججز نکالنے تھے، ججز بھرتی کرنے تھے، مشرف کو ہٹانا تھا، تو پھر یہ ساری چیزیں تو اب سامنے آ رہی ہے اور سچ ثابت ہو رہی ہے. آگے بزار لکوی صاحب کے حوالے سے جو باتیں کہہ دی ہے، بیل درخواست لگانے کے بعد ابھی تک درخواست نہیں لگائی، اور بار بار کہہ چکا افغانیوں کے بارے میں اگر بات آئی تھی وہ لگا دی ہے. ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو امینڈمنٹ ہوئی تھی، امینڈمنٹ کی ابھی تک نہیں لگائی، جو عمران خان نے چیلنج کی تھی، اعتراض داخل کیے ہوئے ہے، وہ اعتراض ابھی تک سماعت ہی نہیں ہوا. کمال کی بات یہ ہے. جسٹس قاضی فائز صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس سامنے آئے گا کہ جلدی سے بات کی جائے گی، اور وہ الیکشن کے حوالے سے بھی کہا ہمارے سامنے کچھ موجود ہے، کوئی الیکشن کیا ہے نہیں. ٹی وی چینلز میں ایک خبر چلتی رہی ہے، لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست میں نے دی اس کی خبریں چلتی رہی ہے. تو یہ والا معاملہ بھی تو لگانا چاہیے تھا، نہیں لگا. پھر اگلی جو بات ہے جو وہ اعتزاز احسن کے حوالے سے جو جبری گمشدگی ہے اس کے حوالے سے اس کی اپیل بھی رجسٹرار کی لگا کر وہ تو کہہ دیا، جسٹس یحییٰ فریدی تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، غالباً کمرے سے باہر ہی کہتے کہ اس کو جوڈیشل سائڈ میں سلے. اور جسٹس سعید منصور علی شاہ اس بارے میں بڑا وضاحت کے ساتھ کہہ چکے ہیں کہ اس کو لگائے. جسٹس زیاد الاصل میں آخر میں بات کرتے ہوئے کہ کیا سختی اور کیا معاملات ہیں، آپ کو یاد ہوگا غلام محمود ڈوگر کو جب ٹرانسفر اور پوسٹنگ نگران حکومتوں کا رائٹ رہی ہے، اور نگران حکومت میں یہ ساری ٹرانسفر اور پوسٹنگ کی مختلف ججمنٹس ہیں. یعنی اس کو جسٹس جاز الاصل کے ساتھ پسند کا بینچ اور یہ اس کو بینچ کے ساتھ لگایا گیا. میں یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، کوئی غیر قانونی آرڈر نہیں ہے کہ محمود ڈوگر کو ہٹایا جا رہا تھا. کیوں ہٹایا جا رہا تھا؟ کس بنیاد پہ ہٹایا جا رہا تھا؟ یعنی نگران حکومت جو بیٹھ کر یہاں کر رہی ہے، جو غلطہ گردی یہاں پر ہو رہی ہے، جس طرح کل سیٹر لے کر چلا جا رہا ہے، وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کیا ہے. یعنی یہاں میرٹ کی کوئی بات نہیں ہے تو بتا دینا میرٹ کی بات ہے یہاں پر بیٹھ کر. تو جسٹس اعجاز الاصل پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے. پریشر صرف یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ ایک اور پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ ممبر ہے، ان پر اعتراض اٹھا کر کہ انہیں وہاں سے نکالا جائے. تو وہ تو پھر جسٹس اپنا بزار لکوی میں اعتراض اٹھایا ہوا ہے، چیف جسٹس کے اوپر اعتراض اٹھایا ہوا ہے، جسٹس طارق مسعود کے اوپر اعتراض اٹھایا ہوا ہے، دو اپنا اور چیف جسٹس کوئٹہ بلوچستان ہائی کورٹ پہ بھی اعتراض اٹھایا ہوا ہے. اگر یہ باتیں ہیں تو پھر تو سارے کا سارا سپریم جوڈیشل کونسل کے لیے ہی ریکانسٹیٹیوشن ہوگی. اور سپریم جوڈیشل کونسل نے جو پہلا شوکاز نوٹس ابھی واپس لیا ہے، دوسرا
تصحیح کر کے جاری کر دیا ہے. تو یہ تو پھر جسٹس قاضی فائز صاحب کے اگر کیس کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو نظر آ رہا ہے یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو پریشر ڈالنے کی کوشش پوری ہے. جسٹس جاز الحق سر کے صاف شفاف ابالدار آدمی ہے, اور مانیٹرنگ جج کا اعتراض اس پہ اٹھاتے ہیں. کیا کام کیا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کیا ایسا کام کیا ہے. مانیٹرنگ جج کا کام تو صرف مانیٹر کر رہا تھا, فیصلہ تو نیب کورٹ کے جج نے کر رہا تھا, اور وہ پہلے نے فیصلہ کر دیا تھا, دوسرے پہ پریشر ڈال دیا تھا انہوں نے ارشد کے اوپر, اور ارشد جس طرح ان سے ملتا جانتا رہا آپ کے سامنے ہے. اور ہمارے اس وقت بھی جو بڑی تصویریں دکھائی گئی کہ جناب ISI کے یا باقی لوگ بڑے مانیٹرنگ کر رہے تھے, کیا مانیٹرنگ کر رہے تھے یہ جج صاحب نظر نہیں آیا ارشد ملک سے کیا رابطہ ہو رہا تھا, کیا کچھ ہو رہا تھا. اور وہی بات ہے عمران خان 2018 اگست میں اگر آئے تو خواجہ صاحب کہتے تھے اپریل 2019 پہ رابطہ ہو گیا. یہ فیصلے آپ نے کر لے ہیں, ہمارا کام ہے آپ تک چیزیں پہنچاتے رہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.